بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نہیں کے بارے میں فصل کی تھی۔ تو نہیں کی دو قسمیں بنی تھیں، ایک وہ نہیں جو حسی چیزوں کے بارے میں نہیں ہو، ایک نہیں وہ تھی جو شرعی طور پر افعال شرعیہ سے جو ہے وہ نہیں ہو۔ تو ان دونوں کا ہم نے حکم بھی پڑھا تھا اور ان دونوں کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ آخر میں ایک انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو دوسری قسم تھی یعنی افعال شرعیہ سے نہیں، جیسے روزہ رکھنا، تو شریعت کے اندر مخصوص ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو افعال شرعیہ سے منی ہے تو اس کا حکم بیان کیا تھا کہ وہ عین تو بنفس ہی کبھی نہیں ہوتا اس کا، لیکن کسی غیر کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے وہ جو ہوتا ہے وہ کبھی ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ رکھنا، تو یہ بذات خود کبھی چیز نہیں ہے، مگر اگر روزہ عید والے دن رکھا جائے، عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا یہ منع ہو جاتے اور یہ کبھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم انہوں نے بیان کیا تھا اور اس کے متعلق آگے ایک وضاحت کر رہے ہیں، اور اسی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وعلی ھذا قال اصحاب النحی عن التصرفات الشرعیۃ یقتضی تکرارها یا یقتضی تقریرها۔ اس اصول پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، وہ اصول کون سا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو تصرفات شرعیہ، احکامات شرعیہ سے جو نہیں ہے، وہ بذات خود تو اچھی چیز ہوتی ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ کبھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس اصول پر ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ جو تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے تو وہ تکرار کا تقاضا کرتی ہیں، یقتضی تقریر ہوا، اس کا تکرار کا تقاضا کرتی ہے کہ جب جب وہ چیز پائی جائے گی تب تب وہ مکروہ ہوگا، وہ کام کرنا منع ہوگا۔ النحی عن تصرفات شرعیت، شرعی تصرفات سے نہیں جو وارد ہوئی ہے وہ اس تصرفات شرعیہ کا کے تکرار کا تقاضا کرے گی، یعنی وہ جو فعل ہے، وہ جو تصرف شرعی ہے، جو شرعی کام ہے، وہ تکرار کا تقاضا کرے گا جب وہ کبھی چیز اس سے نکل جائے گی، جس چیز کی وجہ سے وہ منہی عنہ بنا ہے تو اس کے بعد وہ پھر جائز قرار پائے گی۔ جیسے روزہ رکھنا، تو یہ شرعی امر ہے، یہ جائز امر ہے، تو اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے، عید والے دن یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ منع کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کی وجہ سے روکا گیا ہے کہ جو عید کے ایام ہے وہ ضیافت خدا بندی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عید والے دن کھانے پینے کے لیے مقرر فرمائے۔ تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو ضیافت خدا بندی کو کیا کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، اس سے اعراض کرے گا۔ تو اللہ کی دعوت سے اعراض کرنا یہ کبھی امر ہے۔ تو جب جب ضیافت خدا بندی نہیں ہوگی تو وہ کام کیا ہوگا، لوٹ کر پھر دوبارہ جائز ہو جائے گا۔ تو عید کے علاوہ دیگر ایام میں روزہ رکھنا یہ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ النَّهْيِ يَبْقَى مَشْرُوعًا كَمَا كَانَ، جس کی میں نے وضاحت کی اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ جو تصرف شرعی ہے وہ نہیں کے بعد باقی رہتا ہے مشروع ہونے کی حالت میں، یعنی جائز ہونے کی حالت میں وہ باقی رہتا ہے جب وہ نہیں گزر جائیں، کما کان جس طرح وہ پہلے تھا۔ تو روزہ رکھنا پہلے بھی جائز تھا، روزہ رکھنا بعد میں بھی جائز تھا، بیچ میں جو نہیں وارد آئی اس کے بعد وہ جائز ہو جائے گا، کما کان جس طرح پہلے مشروع تھا، پہلے جائز تھا۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقِ مَشْرُوعًا كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا، کیونکہ اگر وہ جائز نہ ہو، نہیں کے بعد اگر وہ جائز نہ ہو تو جو بندہ ہے وہ اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جائے گا۔ تحصیل المشروع
جائز کام کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو جائے گا، نہیں سے پہلے بھی وہ جائز نہ ہو، نہیں کے وقت بھی جائز نہ ہو، نہیں کے بعد بھی وہ جائز نہ ہو، تو جو بندہ تصرف کرنے والا ہے، جو مکلف ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عاجز ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو نہ مانیں کہ وہ نہیں کے بعد بھی وہ جائز نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ بندہ عاجز ہو جائے گا۔ بندے کو کوئی کام کرنا یہ اس کے لیے آسان ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی بندہ نظر مانتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنا یہ واجب ہے، اور اگر ہم نہیں کے بعد بھی اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، تو اس کی جو منت مانی ہوئی ہے، تو وہ بندہ اس کو ادا کرنے سے، اس کو بدل لانے سے عاجز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت سمجھ آ گئی؟ آگے کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ، اور یہ اس وقت عاجز سے منع کرنا ہوگا۔ کان ذالک نہین، وہ منع کرنا ہوگا عاجز کو۔ ایک بندہ ہو کہ جس کے پاس پاؤں ہی نہ ہو، جو دونوں پاؤں سے معذور ہو، ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی تم دوڑو، تو وہ دوڑ سکتا ہے؟ تو وہ دوڑ نہیں سکتا، تو وہ بندہ دوڑنے سے عاجز ہے۔ ایک بندہ اندھا ہے، نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کو کہیں کہ بھائی تم اس چیز کو دیکھو، تو اس چیز کو نہ دیکھو، نہیں کریں گے نا، تو اس چیز کو نہ دیکھو، تو وہ پہلے سے ہی وہ عاجز ہے، بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ معذور ہے، جو ہے وہ زبان سے وہ بول نہیں سکتا، ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی تم یہ بات مت کرو، یہ چیز مت بولو، تو وہ بندہ ایک کام پہلے کرنے سے ہی عاجز ہے، اور ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم ایک کام سے روک رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو جائے گی عاجز سے، کہ جو بندہ پہلے کام کرنے سے ہی عاجز ہے، ہم اس کو ہی منع کریں کہ یہ کام نہ کرو۔ فَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَحْيًا لِلْعَاجِزِ، تو یہ اس وقت عاجز کو نہیں کرنا ہوگا، اور نہیں کو اور عاجز کو نہیں کرنا یہ کبھی کام ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، یہ اچھا فعل، اچھا امر نہیں ہے۔ وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ، اور یہ شارع سے، یعنی صاحب شریعت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عاجز کی نہیں واضح ہونا یہ محال ہے۔ ذالک کا مشار لے ہے عاجز کو منع کرنا، محال، یہ محال ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ بندہ وہ کام کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، ہم اس کو پھر بھی کہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو جو بندہ منع کرے گا گویا کہ وہ بے وقوف ہے، تو ایسا امر، ایسا کام شارع سے صادق نہیں آ سکتا جو صاحب شریعت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّيَّةَ، اور اس کے ذریعے جو افعال شرعی ہیں وہ افعال حسی سے جدا ہو گئے۔ افعال حسیہ اور افعال شرعیہ، ان دونوں کے اندر فرق بیان کیا گیا تھا پیچھے۔ تو افعال حسیہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو حسی طور پر جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، تو یہ افعال حسیہ ہیں۔ تو افعال شرعیہ اس کام کے ذریعے، یعنی عاجز سے نہیں کرنا، اس کام کے ذریعے جو ہے وہ افعال حسی اور افعال شرعی یہ دونوں جدا ہو گئے، کیونکہ لأنه لو كان عینها قبیحا لا يعدى ذلك الى نحی العاجز، کیونکہ اگر اس کا عین ہی کبھی ہو، یہاں پہ جو لو ہے نا یہ زائدہ ہے، اس کی معنی نہیں ہو، کیونکہ وہ اس کا عین ہی کبھی ہے، تو اب اس سے، اس عین سے منع کرنا یہ عاجز کی طرف لے جانے، عاجز کی نہیں کی طرف نہیں لے جائے گا۔ ایک بندہ ہے کہ جس کو ہم منع کریں کہ تم زنا نہ کرو، تو اس کا عین ہی کبھی ہے، زنا کرنا یہ عین ہی کبھی ہے، اسی طرح چوری کرنا اس کا عین ہی کبھی ہے،
تو اگر ہم کسی عاجز سے اس کی نہیں کریں تو یہ اس کے اگر لا یؤدی ذالک الی نہی العاجز، جو حسی افعال ہیں ہم حسی افعال سے منع کریں، حسی افعال پر اگر نہیں وارد کریں، تو کیونکہ اس کا عین ہی کبھی ہے، تو عین ہی کبھی ہونے کی وجہ سے وہ عاجز کی نہیں کی طرف نہیں لے جائے گا، کیونکہ جو شریعت جو افعال شرعیہ تھے اس کے اندر عین کبھی نہیں تھا، بلکہ اس کا جو دوسرا تھا جس کی واسطے سی وجہ سے وہ کبھی بن رہا تھا، وہ واسطہ کبھی تھا۔ تو اور افعال حسیہ کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذات ہی کے اندر کبھی کباہت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا عین ہی کبھی ہے، تو اگر ہم اس سے روکیں گے تو اس سے روکنا یہ عاجز کی نہیں کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ لَا يَعْجِزُ لا یعجز العبد عن الافعال الحسیہ، کیونکہ اس وصف کی وجہ سے بندہ حسی فعل کو ادا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ جو فعل کبھی ہے، جو وصف کبھی ہے، تو وصف کبھی کی وجہ سے جو بندہ ہوتا ہے وہ افعال حسی کو ادا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی، بے فاسد، بے اجارہ وغیرہ کے بارے میں۔ تو جو وصف کبھی ہے، تو اس کبھی وصف کی وجہ سے جس کا عین ہی کبھی ہے، تو اگر اس کو ہم عین سے ہی روکیں تو کیا ہوگا؟ یہ آج سے نہیں نفی نہیں ہوگا، آج سے نہیں بھی نہیں ہوگی اور آج سے نفی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو بندہ ہوتا ہے وہ افعال حسی کو ادا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدَةِ، اور اس سے بے فاسد کا حکم متفرع ہوتا ہے، والاجارت الفاسدۃ، اور فاسد اجارے کا حکم بھی متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے، ون نظر، اور ون نظر بصوم یوم النحر، اور یوم نحر دن کے روزے کا منت ماننا، اس کا حکم بھی متفرع ہوتا ہے، وہ جمیع صور تصرفات شرعیہ ما ورودہا مع ورود النہی عنہا، ان سے تمام شرعی تصرفات کا حکم نکلتا ہے ان سے نہیں کے وارد ہونے کے ساتھ، مع ورود النہی عنہا، ان سے نہیں کے وارد ہونے کے ساتھ تمام تصرفات شرعیہ کا حکم نکلتا ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ بے فاسد کرتا ہے تو بے فاسد ملک کا فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ اگر کوئی بندہ ایسی چیز خرید کر رہا ہے جس کے اندر بے فاسد کی جا رہی ہے، تو بے فاسد کے ذریعے اگر کسی چیز کا وہ بندہ اپنی اپنے اس چیز کو لیتا ہے، تو کیا وہ بندہ اس کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ، کہ جو بے فاسد ہے وہ قبضے کے وقت ملک کا فائدہ دیں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مثالوں کی وضاحت اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ جو پیچھے والا ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد کیجیے گا، کہ جو عاجز سے نفی ہوگی، کس کے اندر عاجز سے نفی ہوگی اور کس سے عاجز سے نفی نہیں ہوگی، اور کیوں ہوگی۔ جہاں پر جس کا عین کبھی ہے اس سے ہم اگر نہیں کریں تو یہ عاجز سے نہیں ہوگی، اور جس کا عین کبھی نہیں ہے بلکہ جس کا کوئی واسطہ کبھی ہے، تو اگر ہم اس سے نہیں کریں تو یہ عاجز سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ